إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اس ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں چل رہی ہیں اور اس وقت دو اہم چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ غور کریں کہ رمضان کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں. ہدف ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہر انسان اپنے احوال کو جانتا ہے، تو جو ایک ہدف اللہ نے دیا تھا، ایک ٹارگیٹ دیا تھا کہ تم متقی بن جاؤ، روزے کا مقصد تمہارے اندر
تقوی پیدا کرنا ہے تو مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ لتمنیت الموت، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے میرا کوئی سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں موت کی تمنا کروں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کا معنی تقوی کی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقی ہونے کی سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی، تو پھر موت کی تمنا کروں گا اس لیے کہ موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ نے سند دے دی تو پھر تقوی ایک ایسی شے ہے جس کا انجام جنت ہے۔ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، جتنے بھی امور ہیں سب کی بہتری تقوی پر قائم ہے، بہتر انجام تقوی پر قائم۔ تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہدف ہم حاصل کر پائے یا نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تقوی کمانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ دو پیمانے ہیں اس کے لیے۔ ایک پیمانے کا نام ہے تحسن، اپنے اندر عملی اعتبار سے بہتری محسوس کرنا۔ انسان محسوس کرے کہ میں پہلے سے اچھا ہو گیا ہوں اور پہلے سے بہتر ہو گیا ہوں۔ جیسے حاجی حج کر کے لوٹتا ہے اس میں ایک تحسن پیدا ہوتا ہے، پہلے اگر برا تھا تو اچھا بن کے لوٹا، اور پہلے اگر اچھا تھا اور اچھا ہو گیا، اور پہلے اگر اور اچھا تھا تو سب سے اچھا ہو گیا۔ اس حسن میں اور بہتری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ماہ صیام، یہ 30 دن کی محنت انسان کو کندن بنا دے۔ یہ تحسن جو ہے یہ تقوی کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ گناہوں سے ہمارا ربط کیسا رہا یا کیسا ہو چکا۔ اگر گناہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ علامت تقوی ہے۔ بندہ محنت کر کے اپنے اور گناہ کے درمیان ایک بڑی اونچی دیوار کھڑی کر لے جس کو عبور کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے
تقوی کو پہچاننے کی، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے مناقب میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچا حیادار عثمان ہے۔ اس کا کیا معنی؟ سچی حیا کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ایک حیا دنیا داروں سے ہوتی ہے، باپ کی حیا ہوتی ہے، بھائی کی حیا ہوتی ہے، پڑوسی کی حیا ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی حیا نہ ہو تو یہ ساری جھوٹی حیائیں ہیں۔ فرمایا کہ میری امت میں سب سے سچا حیادار عثمان ہے۔ کوئی معصیت، کوئی گناہ سامنے آئے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس گناہ کو یکسر ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ سچی اور حقیقی حیا ہے۔ تو حیا ایک وصف ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی حیا ہو اور معصیتوں پر اللہ کی یاد آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا خوف طاری ہو جائے، اسی قدر بندی کا حیا سچی ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی معرفت کی ایک علامت ہے کہ گناہوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر کی بنا پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو ایک تو یہ چیز قابل غور ہے کہ ہدف حاصل ہوا یا نہیں، ہم تقوی کمانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اور اگر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو فوراً رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے کوئی سالوں اور مہینوں کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹوں کی بھی نہیں، چند لمحات ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں جھانکتا ہے، اور دل میں اگر صدق نظر آئے، صدق تعلق باللہ، صدق توبہ، تو اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پر غور کرنا ہے بلکہ عمل کرنا ہے، وہ ہے ان آخری لمحات میں کثرت سے توبہ۔ دین اسلام کا مزاج ہے کہ کسی بھی نیکی کے اختتام پر توبہ کی ترغیب اور تعلیم ہے۔ قیام اللیل ایک نیکی ہے، تہجد بہت بڑی نیکی، اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ تہجد پڑھنے والے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے یہ تہجد کا اختتامی وقت ہے، فجر طلوع ہونے والی، اور وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ نیکی کے اختتام پر استغفار کرنا یہ نیکی کے غرور کو توڑتا ہے۔
تہجد ایک بہت بڑی نیکی جو انسان نے انجام دی، غرور پیدا ہو سکتا ہے، یعنی شیطان تہجد سے روکتا ہے. بندہ اگر نہ روکے تو پھر شیطان دوسرے وار کرتا ہے، ریاکاری کا وار ہے، غرور کا وار. کچھ لوگوں کو نیکی کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. اور اپنے آپ کو فرشتہ صفت قرار دیتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. اور اگر ایک انسان نیکی انجام دیتے ہی توبہ اور استغفار شروع کر دے تو نیکی کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. بندے میں تواضع، رات قیام کیا، سجدوں پر سجدے، رکوع، لمبی قرات، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. تو نیکی کے اختتام پر توبہ اور استغفار یہ دین کا مزاج ہے. بہت کم لوگ اس مزاج کو سمجھتے ہیں، ورنہ بیشتر دنیا نیکی کا نشہ اور اس کے غرور میں مبتلا ہو جاتی. حج ایک بہت بڑی نیکی. فرمایا کہ فائدہ افضتم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہ تم افاضہ کرو جہاں سے لوگ اس افاضہ کرتے ہیں. یہ اشارہ عرفات کے میدان کی طرف ہے. حج میں دو افاضے ہیں، ایک عرفات سے مزدلفہ جانا، دوسرا مزدلفہ سے منا جانا. اور یہ حج کا اختتام ہوتا ہے کہ افاضہ کرو، جاؤ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ، مزدلفہ سے منا کی طرف جاؤ، اور واستغفر اللہ استغفار شروع کر دو. ان اختتامی لمحات میں استغفار شروع کر دو. تو یہاں بھی استغفار کا حکم، کیونکہ چند اعمال باقی رہ گئے. منا میں 2 یا 3 راتیں گزارنی، طواف افاضہ کرنا ہے، سعی کرنی، قربانی ہے، بالوں کی کٹنگ اور طواف وداع ہے. ان آخری اعمال کی انجام دہی کے وقت استغفار کرتے رہو. تو یہاں بھی نیکی کا اختتام ہے. نماز بہت بڑی نیکی، عبادت کی روح ہے، اللہ کی طرف معراج کا نام. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں پڑھوں. تو آپ نے نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اس دعا کی تعلیم دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کثیر کیا، بڑا ظلم کیا، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے، اور ان گناہوں کو صرف تو معاف کر سکتا اور کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنی مغفرت مجھے عطا فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو خوب گناہوں کو بخشنے والا اور خوب رحمتیں برسانے والا ہے. یہ نماز کا اختتام ہے. ایک اور دعا منقول ہے نبی علیہ السلام سے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرو، رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت
وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے بخش دے اور معاف کر دے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ اور میرے پوشیدہ اور اعلانیہ سارے گناہ. اور جو بھی گناہ ہیں سارے معاف کر دے. تو ہی آگے کرنے والا پیچھے کرنے والا. کسی کو جنت میں اونچا درجہ دے دیا کسی کو نیچا درجہ. اور یہ معنی بھی ہے کسی کو جنت کا داخلہ دینے والا اور کسی کو جہنم کا داخلہ دینے والا. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی دعا کا اختتام توحید پر جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے. بڑی عظیم و شان دعا ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے. اور اس میں استغفار سارے گناہوں سے استغفار. پھر ساتھ ہی آپ سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پھر استغفار. تو الغرض جو عمل کا اختتام ہوتا ہے اس میں استغفار کرنا اللہ کو پسند ہے تاکہ بندے کے اندر نیکی کا غرور پیدا نہ ہو اور یہ اس کی تواضع کی دلیل ہو. نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی بھرپور تھی. عملی عمل اطاعت 13 سال مکہ میں گزارے مسلسل دعوت دیتے ہوئے. رات ہوتی تو قیام کرتے پاؤں سوج جاتے ایڑیاں پھٹ جاتی. ام المومنین فرماتی ہیں ہمیں دیکھ کر ترس آتا. اور مدینہ کے 10 سال مستقل جہاد یعنی کوئی فراغت کا دن نہیں تھا. عملی عمل تھا بھرپور زندگی. اللہ تعالی نے جو آخری صورت اتاری جس میں آپ کی وفات کی اطلاع ہے صحابہ نہ سمجھ سکے اور بعض صحابہ سمجھ عبداللہ بن عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں اور پورا عرب اسلام کا گہوارہ بن چکا ہے. یہ آپ کی محنت کا نتیجہ. معنی کیا ہوا؟ مشن پورا ہو گیا. دعوت کا مشن اور اہل عرب کو اسلام کی طرف بلانے کا مشن اور مشن کامیابی سے ہمکنار ہوا. عرب قبائل آ رہے ہیں روزانہ آ رہے ہیں. 9 ہجری اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. وفود کے آنے کا سال. وفد آ رہے ہیں کبھی کسی قبیلے سے کبھی کسی قبیلے سے. عام الوفود. اللہ کی مدد اس کی نصرت آ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جو مشن سونپا گیا وہ پورا ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. رب تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنی اور استغفار کرنا. حمد اور تسبیح اور استغفار یہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے. استغفار کثرت سے کرنا. آپ
حالانکہ بڑی بھرپور عملی زندگی. اور یہ سورت آپ کی وفات کی خبر عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع. ورنہ بیشتر صحابہ نے کہا کہ اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کو تسبیح اور تحمید کا حکم ہے. اصل تہ تک نہ پہنچ سکے. اور عبداللہ بن عباس نو عمر تھے اور اللہ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا ذکر. بس صحابہ نے جو یہ سنا اور سمجھا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو جائیں. جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا. تو واقعتاً آپ کی وفات کی اطلاع ہے کہ عرب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, جوق در جوق آ رہے ہیں, سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا, مشن پورا ہو گیا. جب مشن پورا ہو گیا تو بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے. دستور ہے دنیا کا, فلاں کام آپ کو سونپا جا رہا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, کر لیا, واپس آ جاؤ. یہ مشن تھا آپ کا کہ آپ نے عرب کو اسلام کی دعوت دینی, اس سرکش قوم کو, جھگڑالو قوم کو, اور آپ نے دعوت دی بڑے صبر و استقلال کے ساتھ. اور آخر یہ وقت آ گیا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور سارے قبائل نے تقریباً اسلام قبول کر لی. مانا مشن پورا, واپس آ جاؤ. تو آپ کی وفات کی خبر. اب چونکہ آخری وقت ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے, تب دو کام آپ کرنے, فسبح بحمد ربک واستغفرہ, رب تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ دعا کرنا شروع کر دیا, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑی جامع دعا ہے, کئی موقعوں پر پڑھی جانے والی دعا. نبی علیہ السلام نے رکوع میں پڑھا, سجدے میں بار بار پڑھا اور کہا کہ یتعبد القرآن. اس دعا میں قرآن پر عمل کیا آپ نے. ان قرآن نے کیا کہا؟ فسبح, تسبیح بیان کرو. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحانک اللہم بحمد ربک, رب کی حمد کے ساتھ. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وبحمدک. اور واستغفرہ, استغفر اللہ, استغفار, توبہ اور استغفار. پورا قرآن پر عمل. اور آپ کے جو اختتامی لمحات عمر کے تھے تو کثرت سے آپ نے یہ دعا کی. بڑی عظیم دعا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کفارہ مجلس بھی. کسی مقام پر آپ بیٹھے, دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی, باتیں ہو رہی, تو اس کی دو قسمیں, یا وہ بیٹھنا خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا. اگر شر ہے تو یہ دعا جو کفارہ مجلس ہے, اس دعا کی برکت سے وہ شر جو ہے وہ معاف ہو جائے گا. اور اگر خیر ہے تو پھر یہ دعا اس خیر پر مہر بن جائے گی, اس کو کوئی زائل نہیں کر سکے گا, کوئی مٹا نہیں سکے گا, اللہ کی مہر لگ گئی. اور یہ دعا وضو کے بعد کی بھی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث, جو بندہ وضو کر کے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے ایک بڑے قیمتی پیپر پر لکھتا ہے, بڑے قیمتی کاغذ پر, اور اپنی مہر لگا دیتا ہے. فلم یکسر الی یوم القیامہ, تو اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا, قیامت تک.
اس سے بعض محدثین نے استدلال کیا ہے کہ اس بندے کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، خاتمہ کے وقت کا کسی کو علم نہیں، اور خاتمہ کیسا کوئی نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کے اعمال کا مدار اس کے خاتمے پر، تو اس کا خاتمہ یقینی اسلام پر، توحید پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مہر لگاتا ہے تو اللہ کا فرمان اس مہر کو کوئی طاقت قیامت تک توڑ نہیں سکے، تو مہر لگی رہے گی، موجود رہے گی۔ یہ خاتمہ خیر ہے، یہ خاتمہ توحید اور ایمان پر۔ تو استغفار اپنی زندگی کا انتہائی اہم پروگرام بنا لو، اور چونکہ یہ رمضان کے اختتامی لمحات ہیں، آج جمعہ ہے، جمعے میں ایک گھڑی عصر کے بعد قبولیت کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین میں کتنی سماحتیں اور برکتیں ہیں، قدم قدم پر نوازتا ہے وہ، اجر و ثواب کے خزانے اور ڈھیر لگا دیتے۔ عصر سے مغرب تک چھوٹی سی گھڑی ہے، جو دعا کرو گے قبول ہو۔ تو استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، توبۃ النصوح کریں، یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جبریل امین کی بد دعا ہے، اور اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی ممبر پر چڑھتے ہو۔ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے۔ اور اللہ کی رحمت وہ نعمت ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اور ویسے بھی توبہ کا اضطرار، بندہ توبہ کی طرف لاچار ہو جائے، مضطر ہو جائے، اس کے اندر توبہ کا جنون پیدا ہو جائے، ایک سچی تڑپ پیدا ہو جائے، صدق توبہ، کہ واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کو دکھاوے کی باتیں نہیں کر رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ریاکاری، باقی دل سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عمل بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب، بڑے اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ سنگین گناہ حقوق العباد والے ہیں اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، جب تک بندہ راضی نہ ہو۔ اور اگر واقعی توبہ کا اصرار موجود ہے، لاچاری موجود ہے اور سچی تڑپ موجود ہے، تو اللہ رب العزت حقوق العباد کے معاملے بھی اپنے ذمہ لے لیتے، جس کی واضح دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کا ذکر، یعنی کوئی چھوٹی پامالی نہیں حقوق العباد کی، 100 قتل کر کے، اور 100 قتل ظلم کی بنا پر کیے، کوئی بدلے میں نہیں کیے تھے کہ میرے بھائی نے کو قتل کیا تو اس کو قتل کر دو، یہ سارے قتل ظلم اور استبداد کے ساتھ تھے۔ تو توبہ کا خیال آ گیا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، اللہ کے لیے بتاؤ میرے لیے توبہ ہے۔ لوگ اس کی یہ بیچارگی دیکھ رہے ہیں، چونکہ 100 افراد کا قاتل تھا، لوگ اسے نفرت کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ تو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، فلاں راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ راہب تو تھا، داڑھی بھی بڑی تھی، کٹیا میں عبادت بھی کرتا تھا، مگر علم اور چیز ہے، عبادت اور چیز۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے؟ جتنی 14ویں کے چاند کی فضیلت بقیہ ستاروں پر۔ سارے ستارے جمع ہو جائیں چاند نہیں بن سکتے، اور ایک عالم
اگر موجود ہو کسی مقام پر اور عابدوں کی لائنیں لگی ہوں تو سمجھو کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چوتھی جگہ چاند بیٹھا ہوا. تو عابد تھا، وہ راہب تھا، علم نہیں تھا. اس نے کہا ان لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پہلے 99 تھے، اب 100 ہو گئے. پھر باہر نکلا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، کوئی توبہ ہے میرے لیے؟ بتاؤ مجھے، اللہ کے لیے بتاؤ، رہنمائی کرو. یہ توبہ کا اضطرار. اب کی بار ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، فلاں مقام پر ایک عالم ربانی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے منور ہے، اس کے پاس چلے. وہاں چلا گیا، اس نے پوری بات سنی اور کہا کہ من یحول بینک و بین توبتک، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. کسی راہب کا فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا. اللہ ہر گناہ معاف فرماتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی کثرت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے. جیسے یہ 100 افراد کا قاتل، کہ کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. تیری توبہ ضرور قبول ہوگی، تم توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا. توبہ کی شرطیں تیرے اندر موجود ہیں. تو نے قتل و غارت گری چھوڑ دی، اندر سے شرمندہ اور نادم ہے. یہی تو توبہ ہے. الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. ہم مشورہ یہ دیا کہ ایک بستی ہے فلاں، وہاں چلے جاؤ، وہاں بڑے صالحین نیک لوگ موجود، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو، توبہ بھی کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، تاکہ پچھلی جو زندگی، یہ پچھلا شہر ہے جہاں قدم قدم پر تمہارے گناہوں کے نشانات ہیں، وہاں سے دور ہو جاؤ. بعض اوقات وہ نشان دیکھ کر بھی بندے کو پرانا دور یاد آ جاتا ہے اور شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہاں جاؤ ہی نہ تو وہیں سے روانہ ہو. یہ صدق توبہ ہے. گھر چلا جاتا، گھر والوں کو بتا دیتا، نہیں، توبہ کا اضطرار، جلدی وہیں سے روانہ ہو گیا. راستے میں پیام اجل آ گیا، موت کا جو ہے وہ وقت آ گیا اور روح قبض کر لی گئی. پیچھے 2 قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک جنت کے جن کے ہاتھوں میں جنت کا کفن تھا خوشبودار، دوسرا جہنم کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں جہنم کا کانٹے دار بدبودار کفن تھا. اور دونوں اس روح کا مطالبہ کر رہے. اختلاف کھڑا ہو گیا. جہنمی فرشتوں کا موقف کہ اس نے توبہ کی تو نہیں ہے نا، یہ جہنمی ہے. اور جنتی فرشتوں کا موقف، توبہ کا احساس آ چکا تھا، ندامت آ چکی تھی، یہی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا انسانی شکل میں. یہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو ایسا کرو، یہ بندہ زمین پر گرا ہوا ہے، دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھو، جو فاصلہ کم ہو اس کے مطابق حکم قائم کر دو. جو توبہ کی زمین تھی ایک بالشت وہ قریب تھی، اور وہ زمین ایک بارش دور تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت. جنتی فرشتے اس کی روح لے گئے، جنت میں داخل کر دیا. اب یہ معاملہ قیامت کے دن دبے گا نہیں، اٹھے گا. ہر مقتول اپنے قاتل کے ساتھ آئے گا. یأتی المقتول یوم القیامہ متعلقاً بقاتلہ، ہر مقتول اپنے قاتل کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا. شاہرگ کٹی ہوگی، خون ابل رہا ہوگا، خوفناک منظر ہوگا. اور بعض حدیث میں اس کا سر دھڑ سے الگ ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوگا. خوفناک منظر. یا رب صلح فیما قتلنی، دور سے پکارتا آ رہا ہے، یا اللہ اس سے پوچھ
مجھے اس نے کیوں قتل کیا؟ مجھے قتل کر کے میری ماں کو بے سہارا چھوڑ دیا، بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو بے سہارا کر دیا، کیوں قتل کیا مجھے اس نے؟ اور اللہ نے عدل قائم کرنا، یہ 100 مقتول بھی آئیں گے اس قاتل کے خلاف، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اللہ تو معاف کر چکا ہے۔ لیکن توبہ کا استقرار ہو تو اللہ رب العزت حقوق العباد اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر چکا ہوں، اب ان 100 مقتولوں کو اپنی طرف سے دوں گا، جو چاہیں گے دوں گا، اس وقت تک دیتا جاؤں گا جب تک راضی نہ ہو جائے، اور جب سارے راضی ہو جائیں گے تو قاتل مقتول دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے توبہ کا استقرار، بندے کے اندر توبہ کی سچی تڑپ اور سچی طلب ہو، ایک لمحہ لگے گا اللہ کو منانے میں، وہ دلوں میں جھانکتا ہے، بندہ اندر سے مخلص ہے اور توبہ کی طلب موجود ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یا پھر ایک اور ضابطہ ہے سارے گناہوں کی بخشش کا، اور وہ ہے توحید خالص، توحید خالص، شرک کی آمیزش نہ ہو، سچی توحید ہو، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، حتیٰ کہ حقوق العباد کے معاملے ہوں، اللہ تعالیٰ توحید کی قوت کو دیکھ کر وہ حقوق العباد بھی اپنے ذمہ لے لے گا، بندے کو معاف کر دے گا، جس کی ایک واضح دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں ایک بندے کو پکارا جائے گا قیامت کے حساب کے لیے، اور وہ آ رہا ہے، سامنے اس کا میزان ہے، اس کے اعمال میزان میں رکھے ہوئے ہیں، گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے، اور نیکی کا پلڑا بالکل خالی، کوئی نیکی نہیں، بالکل خالی، اپنی بربادی کا یقین کر لے گا۔ اور چونکہ قیامت کا حساب بڑا تیز ہے، فرشتے مہلت نہیں دیں گے، چلو جہنم کی طرف، وزن کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نیکی ہوتی تو تولتے، نیکی ہے ہی نہیں کوئی، تو وزن تو ہوگا ہی نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم، چلو جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے۔ جب نیکی ہے تو وزن کی صورت بن گئی، واپس لاؤ اس کو۔ اللہ تعالیٰ عرش سے ایک پرچی نکالے گا، بطاقہ، یہ اس کی نیکی ہے، اس کو نیکی کے پلڑے میں ڈالو اور وزن کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا میرے بندے حل ظالمہ کا حافظہ تھی، یہ 99 دفاتر کھلے پڑے ہیں، چیک کر لو ہر گناہ، میرے فرشتوں نے کسی گناہ کو لکھنے میں ظلم تو نہیں کیا؟ لا یا رب، یا اللہ نہیں۔ حل لدیک عذر، کسی گناہ کا تیرے پاس عذر ہے کوئی؟ ہو سکتا تو نے وہ گناہ کسی عذر کی بنا پر کیا ہو، اس کا علم فرشتوں کو نہ ہوا ہو، عذر ہے تو وہ پیش کر دو۔ یا اللہ عذر بھی نہیں ہے کوئی، سب گناہ ٹھیک لکھے ہوئے، جاؤ پھر اپنا وزن دیکھو۔ وزن کے پاس پہنچ جائے گا، یہ کہتا ہوا عین البطاقۃ من السجلات، چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ 99 رجسٹر اوپر کوڑنے لگیں گے، ہلکے بالکل پرچی کے مقابلے۔ جو نبی علیہ السلام کا آخری جملہ اس حدیث وہ قابل غور، لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے کوئی شے بھاری نہیں، اس کی نام کی عظمت کو پہچان لو، اس کی معرفت لے لو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید کی معرفت، جو کہ ایمان کی صحت کی اولین شرط ہے، اس کو پہچان لو، تو پھر کوئی شے، کوئی گناہ، کوئی معصیت اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے بھاری نہیں، سب معاملہ ہلکا۔ اللہ کا نام سب پر بھاری ہے، سب پر غالب ہے، اور سب پر فوقیت لے جانے والا ہے۔ پوری دنیا مل کر اس نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو
مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ علیکم بلا الہ الا اللہ اوصیکم بلا الہ الا اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ پھر ساتھ یہ فرمایا اگر یہ ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوق اور ساتوں زمینیں اور زمینوں کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں ڈال دیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور جو سامنے کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ اللہ کا نام اور اس کی عظمت، اس کی توحید کی معرفت، یہ بھی ایک ایسا اعتقادی مسئلہ کہ سارے گناہوں کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی شے اللہ کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو صدق معرفت ہو، صدق تعلق باللہ ہو، یہ تعلق پوری بصیرت کے ساتھ ہو۔ دیکھیں کیسے کام آ رہا ہے، کتنا کام آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان آخری لمحات میں چند گھنٹے باقی ہیں، یہ جو چند کرنے کے کام وہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم توبہ کے تعلق سے اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور تقوی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، تسبیح و تحمید کریں، اور تقوی کو جانچیں اور پرکھیں جو کہ ہدف ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے۔ جس کو پرکھنے کی دو صورتیں عرض کی ہیں، ایک عملی تحسن، خوبصورتی، عمل میں اضافہ، عمل کا جذبہ بڑھ رہا ہے، یہ علامت تقوی ہے، اور دوسرا گناہ سے بغاوت، گناہ سے دوری اللہ کے خوف کی بنا پر، یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے یہ بھی علامت تقوی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنا متقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کے زیور سے ہمارے ظاہر و باطن کو آراستہ کر دے۔ تقوی کا ایک معنی ساتھیوں اللہ کے نبی کی اتباع بھی ہے، اور یہ بات صحیح بخاری کی حدیث سے ممکن ہے، کئی بار ہم نے عرض بھی کی ہو، صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع بھی تقوی کا نام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان تین صحابہ کا عزم سن کر ناراضگی ظاہر کی تھی۔ ایک نے کہا تھا رات بھر جاگوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، نفل پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے گھر بار چھوڑ دوں گا، مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اعتکاف کر لوں گا، عمر بھر کا اعتکاف۔ فرمایا یہ میرا طریقہ ہے ہی نہیں، میرا طریقہ رات کو سونے کا بھی ہے، جاگنے کا بھی ہے، روزے رکھنے کا بھی ہے، اور ناغہ کرنے کا بھی ہے، اور میرے اوقات کی تقسیم ہے، کچھ وقت مسجد میں، کچھ وقت گھر میں۔ میں کہ انی اتقاکم للہ، سب سے بڑا متقی میں ہوں، کوئی بندہ تقوی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ نبی سے بڑھ کر عمل کریں تو تقوی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، مجھ سے پوچھو میں نے تقوی کیسے کمایا، کیسے حاصل کیا، ان اعمال پر جو میری سنت ہے، اور سنت اللہ کی ایک ہی ہے۔ جنت کا پروگرام سب کے لیے یکساں ہے۔ جس عمل کو اختیار کر کے نبی علیہ السلام اتقا بن گئے، سب سے بڑے متقی بن گئے، اسی عمل کو اختیار کر کے ہمیں تقوی آئے گا۔ ورنہ اگر ہم اپنا راستہ جدا کر لیں، لائن تبدیل کر لیں، چاہے وہ لائن کتنی خوبصورت ہو، اب پوری رات کا قیام بڑا خوبصورت لگتا ہے، زمانے بھر کے روزے بڑا خوبصورت لگتا ہے، عمر بھر مسجد میں گزار بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن خوبصورتی اصل نہیں ہے، عمل کا حسن نبی علیہ السلام کی اتباع کا نام، اور یہ حقیقی تقوی ہے۔ جتنا مرضی آپ کا عمل خوبصورت، سنت کے خلاف ہے، کوئی اس کی ویلیو اور کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ سلمان فارسی کا قول ہے، ایک بندہ پیدا ہوتے ہی خانہ کعبہ میں آ جائے، حجر اسود کے سائے میں کھڑا ہو کر نفل پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہے حتیٰ کہ بڑھاپے کی موت مرے، جنازہ وہیں سے اٹھے، عمل بہت بڑا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، حجر اسود کے سامنے۔ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی زبان لگی ہوگی، آنکھیں ہوں گی، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو تلاش کرے گا اور زبان سے گواہی دے گا اور اللہ قبول کرے گا۔ عمل بہت بڑا ہے، زندگی بھر کا 100 سال کا عمل،
لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں، قیامت جب قائم ہوگی یہ بندہ اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے نہیں بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جو کام کیا ہے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بدعت ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھی عین تقوی ہے کہ ایک بندے کے اندر سنت کی محبت بیٹھ جائے، سنت کو اپنانے کا ذوق اور شوق بیٹھ جائے، ہر عمل سنت کی اساس پر ہو اور سنت کے مطابق ہو، یہ بھی عین تقوی ہے۔ تو اپنا تعلق بھی سننا پر غور کرو، حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یقین یہ بھی تقوی کی ایک علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں تقوی عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت نے اس تقوی کی اساس پر جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، محنت تھی، روزے تھے، راتوں کے قیام تھے، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوئیں، صدقات ہوئے، اللہ تعالیٰ سب قبول فرما لے۔ ان سارے اشیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا باعث بنا لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے گردنوں کی آزادی کا مہینہ، پورا مہینہ افطار سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رات جب تک اللہ چاہے جاری رہتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس مہینے کی برکت سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ جنت کا سوال ہے، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جنت کا سوال ہے، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جنت کا سوال ہے، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر ایک بندہ 3 بار جنت کا سوال کر لے، جنت خود سفارش کرتی ہے کہ اس کو میرا داخلہ عطا فرما دے، اور 3 بار جہنم سے پناہ طلب کر لے، جہنم خود بول اٹھتی ہے کہ اس کو مجھ سے بچا لے، اس کو مجھ میں داخل نہ فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ان اعمال کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔